الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، معزز علماء کرام، پس پردہ خواتین اسلام، آج کا یہ دینی جلسہ شادی کے پروگرام اور شادی کے موقع کی نسبت پر منعقد ہو رہا ہے۔ دراصل ایک انسان اور خصوصاً جس نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، جس نے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لیا اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول مان لیا، اب وہ صرف اپنے نفس کا پابند نہیں رہا، اب وہ پابند ہو گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا، اب وہ پابند ہو گیا شریعت کے قانون کا، اب وہ پابند ہو گیا ہے دینی نظام کے تحت زندگی گزارنے کا، اب وہ پابند ہو گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آخری پیغمبر کی نسبت پر ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تم دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ جیسی خوبصورت اور عظیم الشان نمونے کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ تم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور اپنی زندگی کی ہر ساعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق گزارو۔ یہی دنیا کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور یہی آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک سچا پکا مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارنے لگے۔ خواہ وہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، مسلمانوں جیسے کام کرے، مسلمانوں جیسے نام رکھ لے، مسلمانوں کے محلے میں رہے، مسلمانوں کے معاشرے میں زندگی گزارے، مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ وہ صرف نام کا مسلمان ہے، صرف کہلانے کے لیے مسلمان ہے، حقیقت میں وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ کا یہ معمول ہے کہ آپ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے صحابہ کا مجمع ہوتا ہے، آپ صحابہ کو نصیحتیں کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، کبھی تو ان کو جنت کی بشارتیں سناتے ہیں،
کبھی ان کے سامنے جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں، کبھی ان کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا فلسفہ پڑھاتے ہیں، کبھی ان کو زمین پر تمہیں کیسے رہنا ہے اس کا سبق دیتے ہیں۔ زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدیں فرماتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں۔ ایسے ہی موقع پر ایک مرتبہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری صحابہ میں ایک بڑا ہی عظیم مقام رکھتے ہیں، بلکہ یہ اولون سابقون میں شامل ہیں، جو لوگ سب سے پہلے مومن ہوئے اور مسلمان ہوئے، ان لوگوں نے ایک نام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا لی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم واضمن لکم الجنہ۔ اس زمین پر شاید ہی کوئی مومن اور مسلمان ایسا ہو جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھ کو جنت میسر آ جائے۔ ہر شخص کی طلب جنت ہے، ہر شخص کی خواہش جنت ہے، ہر شخص کے دل میں انگڑائیاں جنت کے لیے لیتی ہیں، ہر شخص کا جذبہ اور ہر شخص کی امنگ جنت کے لیے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ ہر مومن اور مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اس کو رب کائنات جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ایک بہترین اور ایک سستا سا نسخہ تجویز فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے باپ سے زیادہ شفیق اور باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو وہ نصیحتیں نہیں کرتا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کر کے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ ہر موقع پر، ہر موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحتیں فرمائی۔ فرما دیا، اگر جنت کی طلب رکھتے ہو، جنت کی خواہش رکھتے ہو، جنت کا جذبہ رکھتے ہو اور جنت کے لیے تڑپ رکھتے ہو تو میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، ان پہ عمل کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم واضمن لکم الجنہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے صحابہ کے ذریعے سے، کہ تم لوگ 6 باتوں کی گارنٹی مجھے دو، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ 6 باتوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم۔ پہلی چیز، اگر تم اس بات کی ضمانت مجھے دے دو گے تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، کہ تم جب بھی بولو تو سچ بولو۔ تمہاری زبان پر جب بھی کوئی بات آئے تو سچی بات آئے، زبان سے کوئی کلمہ نکلے تو سچا کلمہ نکلے، زبان سے کوئی جھوٹی بات نکلنے نہ پائے، کیونکہ سچ بولنا یہ مومن کی نشانی اور علامت ہے، اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت اور نشانی ہے۔ جب بھی تم بات کرو تو سچ بولو، جب بھی زبان سے کوئی بات نکالو تو سچائی کی بات نکالو، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سچ میں اللہ نے نجات رکھی ہے اور جھوٹ میں اللہ نے ہلاکت، تباہی اور بربادی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں مومن کنجوس ہو سکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو اور جھوٹا ہو، اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مومن ہوگا تو سچا ہوگا، اور اگر اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے، پھر وہ منافق ہے۔ فرمایا، منافق کی صفت ہے جھوٹ بولنا، اور مومن کی صفت اور علامت اور پہچان ہے سچ بولنا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو سچ بولتا ہے، برابر سچ بولتا ہے،
جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام اللہ کے یہاں سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، برابر جھوٹ بولتا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، فرمایا اس کا نام اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی زبان سے کوئی بھی جھوٹی بات نکالتا ہے تو اس کی جھوٹی بات میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہٹا دیتا ہے، اور وہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو جھوٹ بڑی ہی خطرناک بیماری ہے اور بڑا ہی مہلک مرض ہے۔ ہم آج کے اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، چوراہوں پر، دکانوں پر، جہاں پر بھی دیکھیں جھوٹ کا بازار لگا ہے۔ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، لین دین کرتے ہیں تو جھوٹ کے ساتھ، معاملہ کرتے ہیں تو جھوٹ کے ساتھ، رشتہ طے کرتے ہیں تو جھوٹ کے ساتھ، کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ کے ساتھ، ہر بات میں جھوٹ مسلمان کی عادت بن گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو پہلی چیز ہے جنت میں جانے کے لیے، اگر تم اس کی ضمانت مجھے دو تو جنت کی ضمانت تم ہم سے لے لو۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولنا سچ بولنا، کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ کو مت نکالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سچ بولو، یصلح لکم اعمالکم، سچائی کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سچ بولنے پر دوسرے اعمال بھی درست ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معافی کا، مغفرت کا، بخشش کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تم کو معاف کر دیں گے، تم کو مغفرت کا پروانہ دے دیں گے اگر تم سچائی کو اختیار کرو گے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے سب سے پہلی نصیحت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے اصدقوا اذا حدثتم، تم لوگ جب بھی بولنا سچ بولنا، اپنی زبان سے جھوٹی بات کو، جھوٹے کلمے کو مت نکالنا۔ فرمایا دوسری چیز جس سے جنت تمہارا مقدر بنائی جائے گی، اس کی ضمانت تم مجھے دو تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، تم جب بھی کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، جب بھی کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو توڑ دینا، فرمایا یہ مومن کی پہچان، نشانی اور علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت اور منافق کی نشانی ہے۔ فرمایا جس کے پاس ایمان ہوگا وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ وعدے کو توڑے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایسے شخص کے لیے جو وعدے کو توڑنے والا تھا، اس کے ہاتھ، اس کے سامنے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور جب وہ شخص آئے گا تو اعلان ہوگا یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ دنیا میں وعدہ خلافی کرتا تھا، آج اس کے نام کا یہ جھنڈا یہاں گاڑ دیا گیا ہے۔ جس کو وعدہ خلافی کرنے والا دیکھنا ہے تو وہ سامنے دیکھ لیے جس کے سامنے جھنڈا گڑا ہوا ہے۔ اللہ کے یہاں رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، ندامت و شرمندگی ہوگی اس شخص کے لیے جو دنیا میں وعدے کو توڑتا تھا اور وعدہ خلافی کرتا تھا۔ الکریم اذا وعد وفا، شریف آدمی وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زبان سے حکم نہیں دیا بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
کچھ لین دین کیا. لین دین کرنے کے بعد کچھ قیمت باقی رہ گئی جو میرے پاس نہیں تھی. میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں پر انتظار کریے, میں گھر جاتا ہوں اور وہ لا کر آپ کو دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا گیا اور گھر جانے کے بعد میرے ذہن سے نکل گیا اور میں بھول گیا. میں اپنے کام میں ایسا مصروف ہوا کہ مجھ کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں. فرمایا آج کا پورا دن گزر گیا, مجھے یاد نہیں آیا. کل کا دن لگ گیا, مجھے یاد نہیں آیا. تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجرت میرے ذمہ باقی کی اور میں دینے کا آپ سے وعدہ کر کے آیا تھا. اس نے فوراً وہ قیمت اپنے ہاتھوں میں لی اور دوڑتا ہوا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہے کہ ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, تیسرا دن گزر چکا ہے اور 3 دن کے بعد بھی وہ کائنات کو جو وعدہ پورا کرنے کا سبق پڑھانے کے لیے آیا تھا, وہ صرف زبان سے سبق نہیں دے رہا تھا بلکہ اپنے عمل سے بھی سبق دے رہا تھا. آج تیسرے دن بھی وہ اسی جگہ پر انتظار کر رہا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا تو اتنے پر بھی اس کو ڈانٹا نہیں, ڈپٹا نہیں, برا بھلا نہیں کہا, بلکہ اس سے صرف یوں فرمایا, پیارے جب بھی وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو. جب بھی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کی علامت اور مومن کی نشانی ہے, اور وعدے کو توڑنا, وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت اور پہچان ہے. ہمارے سماج میں یہ بیماری بھی عام ہے. کسی شخص کی زبان کی کوئی اہمیت نہیں, کسی کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں. کب کون وعدہ کر دے اور وعدے سے مکر جائے, کون اپنی کوئی بات کہے اور بات کہنے سے پیچھے ہٹ جائے. زبان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی, وعدے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی, بات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. ہر شخص وعدہ خلافی پر آمادہ ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ, جنت چاہتے ہو تو وعدے کو پورا کرنے کی گارنٹی تم مجھے دو, جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں. جب بھی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. فرمایا تیسری چیز وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ, وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ, اور جب بھی تمہارے حوالے کوئی امانت کر دی جائے تو اس امانت کو ادا کرو, اس امانت میں خیانت نہ کرو. تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو تو اس امانت کو پورا کرو, اس امانت کو ادا کرو, اس امانت میں خیانت نہ کرو. امانت روپیے کی شکل میں ہو, مال کی شکل میں ہو, زیور کی شکل میں ہو, دکان کی شکل میں ہو, تجارت و کاروبار کی شکل میں ہو, زمین جائیداد کی شکل میں ہو, جس شکل میں بھی کسی دوسرے کی امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس کو اسی طرح سے امانت والے کو ادا کر لینا. امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی اور منافق کی علامت ہے, اور امانت کو ادا کر دینا یہ مومن کی علامت اور مومن کی نشانی ہے. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس برائی سے بھی آگاہ فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرنا. آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا حال نظر ڈال کر دیکھیں. زمین کسی کے پاس چند سالوں کے لیے چلی جائے تو اس کی نیت خراب. دکان کرائے پر کسی کو دے دی جائے چند سالوں کے لیے, اس کی نیت خراب. لین دین میں کسی کا روپیہ کسی کے پاس چند سالوں کے لیے رہ جائے, اس کی نیت خراب. مال کسی کے پاس رکھ دیا جائے چند سالوں کے لیے, اس کی نیت خراب. امانت میں خیانت عام بات ہو چکی ہے. کوئی بھی امانت کو ادا نہیں کرنا چاہتا, اور امانت صرف لین دین کی شکل میں نہیں ہے بلکہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اگر والدین ہیں, اللہ نے ان کو اولاد عطا کی ہے تو وہ اولاد والدین کے لیے امانت ہے. ماں باپ کے لیے اور والدین کے لیے اولاد امانت کے درجے میں ہے.
ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم کا انتظام کرنا، اچھی تربیت کا انتظام کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں کمی اور لاپرواہی ہوتی ہے تو یہ اولاد کے حق میں ان کی جانب سے خیانت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان سے پوچھ ہوگی۔ اولاد کے لیے ماں باپ امانت کے درجے میں ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے، اولاد جوان ہو چکی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اب اولاد کے لیے ماں باپ امانت کے درجے میں ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں، یہ ان کے لیے امانت ہے۔ اگر ماں باپ کے حق میں ذرہ برابر بھی لاپرواہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب ہے۔ شاگرد استاذ کے لیے امانت، استاذ شاگرد کی پورا اس کی تعلیم کا حق ادا کرے، اور شاگرد کے لیے استاذ امانت کے درجے میں ہے۔ شوہر کے لیے بیوی امانت کے درجے میں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا سارا حق ادا کرے، اس کی ذمہ داری کو، بوجھ کو اٹھائے، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو۔ اگر اس میں لاپرواہی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ بیوی اگر اپنی شوہر کی خدمت گزار نہیں اور اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو گویا کہ وہ اس امانت میں خیانت کرنے والی ہوگی۔ تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے امانت میں خیانت کی جائے تو امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کا ذریعہ ہے اور یہ منافق کی علامت اور منافق کی نشانی ہے۔ فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس جب امانتیں رکھ دی جائیں تو تم ان امانتوں کو ادا کرنے والے بنو، امانت میں خیانت کرنے والے مت بنو۔ اگر تم اس بات کی ذمہ داری لے لو گے اور اس کی ضمانت اور گارنٹی مجھے دیتے ہو تو جنت کی گارنٹی تمہیں میں دیتا ہوں۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، فرمایا چوتھی چیز وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ حکم مردوں کو بھی ہے اور یہ حکم عورتوں کو بھی ہے۔ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بنے، بے حیائی اور بے شرمی، زناکاری، بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے پیغمبر آپ تمام ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ چیز ہے۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے پیغمبر آپ تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرمائی، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ ایمان والوں کی خوبیاں اور ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بتائی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات اور ایمان والوں کی خوبیاں بتائیں اور فرمایا والحافظون والحافظات والذاکرین والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو ایمان والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو ایمان والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور پوری دنیا میں بے حیائی کی وبا عام ہے، بے شرمی کی وبا عام ہے، حیا ختم ہو چکی، شرم کا جنازہ نکل گیا اور مسلم سماج بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ جا بجا کھلے عام بے حیائی کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور کوئی ان کی جانب انگلی اٹھانے والا نہیں۔
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو اپنی امت کے لیے شفیق ہیں، اپنی امت کے لیے مہربان ہیں، پہلے اس دروازے کو بند فرما دیا، فرمایا احفظوا فروجکم، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک جگہ یوں فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو باتوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ۔ جو مجھے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت، کیونکہ پورے کے پورے سماج اور معاشرے اور پورے کے پورے گھر اس زبان کے بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اذا اصبح ابن آدم فإن العزاء تكفر اللسان فتقول اتق اللہ، یہ صبح سویرے جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو سارے اعضاء مل کر زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کہ اے زبان دیکھ تو اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اے زبان اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس زبان سے گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے تہمت لگاتے ہیں، اسی زبان سے بہتان باندھتے ہیں، اسی زبان سے غلط سلط باتیں کی جاتی ہیں۔ اور زبان جب زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اور زبان جب زیادہ چلنے لگتی ہے، اور زبان جب زیادہ بے قابو ہو جاتی ہے، اور زبان جب زیادہ بے لگام ہو جاتی ہے تو پورے کے پورے گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اور جب زبان قابو میں رہتی ہے، زبان کا استعمال صحیح ہوتا ہے، تو پھر وہ گھر جنت کا نشان بنا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس برائی کو دروازے کو ہی بند فرما دیا، کہا زبان پر قابو پاؤ، زبان کی حفاظت کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، خیر کی بات بولے، بھلائی کی بات بولے۔ اور جو خیر کی بات نہیں کر سکتا، بھلائی کی بات نہیں کر سکتا، اچھائی کی باتیں نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ خاموش رہا کرے، اسے چاہیے کہ خاموش رہا کرے، خاموشی کو اختیار کر لے، زبان کو بے قابو نہ کرے، زبان کا بیجا استعمال نہ کرے، زبان کو غلط نہ چلائے۔ آج باپ بیٹے میں جھگڑا زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے، بھائی بھائی میں جھگڑا زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، بیوی شوہر میں جھگڑا زبان کو بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے۔ زبان قابو میں نہیں تو سب کچھ قابو سے نکل گیا، اگر زبان قابو میں آ جائے تو ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کی گارنٹی تم مجھے دو، جنت کی حفاظت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اور فرمایا دوسری چیز ہے شرمگاہ، اس کی حفاظت کرو، اگر اس کی حفاظت نہیں کرو گے، اس کا بیجا استعمال کرو گے، بدکاری میں لگ جاؤ گے، بے حیائی میں لگ جاؤ گے، برائی کا شکار ہو جاؤ گے، زناکاری میں پڑ جاؤ گے، تو فرمایا تو پھر میری طرف سے جنت کا کوئی وعدہ نہیں۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگ کون سی برائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے؟ فرمایا وہ دو چیزیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ ایک زبان اور ایک شرمگاہ، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ زبان کا بیجا استعمال، زبان کا غلط استعمال، اس سے رکنا ہر مومن اور مسلمان کی لازمی ذمہ داری ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، گھروں میں خیر آئے گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، اور پورا کا پورا گھر جنت کا نشان نظر آئے گا۔ اور اگر زبان ہر ایک کی زبان بے قابو ہو جائے گی تو پھر گھر جہنم بن جائے گا۔
اس لیے مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ سب کے سب اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بنے۔ آج ہمارے سماج میں بے حیائی بھی، بدکاری بھی، زناکاری بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا سخت حکم دیا تھا اور کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ ایک غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر بدکاری میں ملوث اور بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، چاہے ان کی روح ان کے جسم سے نکل جائے۔ اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو زمین میں گڑھا کھود کے کھڑا کر دیا جائے اور پھر ان پر پتھروں کی برسات کی جائے، سنگسار کر دیا جائے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ سزا ہے بدکاری کی، زناکاری کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو فرما گئے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ ایسا عمل ہے، اگر تم اس عمل پر جم جاؤ گے اور اس کی گارنٹی مجھے دے دو گے تو جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ اپنی نظروں سے اور اپنی نگاہوں سے کوئی بھی بے حیائی اور کوئی بھی بے شرمی کے کام کو مت دیکھو۔ نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت لازمی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو زنا سے تعبیر فرمایا کہ ہاتھوں کا بے حیائی اور بے شرمی والی چیزوں کو چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ پیروں کا بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں کی طرف چل کر جانا پیروں کا زنا ہے۔ کانوں سے بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں کو سننا کانوں کا زنا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس لیے اس دروازے کو بند کر دیا کہ جب تمہاری نظر کسی غلط جگہ پر نہیں پڑے گی، بے حیائی اور بے شرمی والے کام پر نہیں پڑے گی، تو اس کا غلط خیال بھی تمہارے دل میں نہیں رہے گا۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک شیطان پہنچتا ہے۔ اس لیے نگاہ کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس عمل کو کرنے والے بن جاؤ گے تو جنت کی گارنٹی تمہیں میں دیتا ہوں۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اپنی زبان سے جیسے کسی کو تکلیف مت دو، ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف مت دو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رہیں اور جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ رہیں۔ جو اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ دے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچائے، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کرنا، یہی ایک مومن کی پہچان اور مومن کی علامت ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو۔
باپ بیٹے کو اذیت نہ دے، بیٹا باپ کو اذیت نہ دے، بھائی بھائی کو اذیت نہ پہنچائے، شوہر بیوی کو اذیت نہ دے، بیوی شوہر کو اذیت نہ پہنچائے، ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے، کوئی کسی کا حق مارنے والا نہ ہو، کوئی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے والا نہ ہو، کوئی اپنے ہاتھوں سے کسی کو اذیت دینے والا نہ ہو، پڑوسی کے حق کے ادا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مومن کو حکم دیا کہ جیسے تمہارے لیے اپنے گھر میں تمہارے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ہے، ایسے ہی پڑوسی کا بھی تم پر حق ہے۔ اور پڑوسی کے بارے میں یوں فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ خود پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سردار اور اس کائنات کے شہنشاہ، جو صرف ایک بار اپنی زبان مبارک سے فرما دیں وہ بات پتھر کی لکیر ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے جو فرما دیا اس میں رتی برابر بھی شک و شبے کی بھی گنجائش ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں بلکہ 3 بار قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا ہے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے پڑوسی کو اذیت دیتا ہے، اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا 3 مرتبہ قسم کھائی کہ وہ مومن ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِذْمَنُوا لِي سِتًّا مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم 6 باتوں کی گارنٹی اور 6 باتوں کی ضمانت مجھے دو، وَأَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ، جنت کی گارنٹی تمہیں میں دیتا ہوں۔ نمبر 1 اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ مت بولو، اپنی زبان سے سچائی کو نکالو، اپنی زبان سے جھوٹی بات کو مت نکالو، سچ بولو۔ دوسری چیز وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب بھی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، وعدے کو توڑنے والے مت بنو۔ تیسری چیز وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس کوئی بھی امانت ہو تو اس امانت کو پورا ادا کرو، اس امانت میں خیانت مت کرو۔ چوتھی چیز وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں چیز وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ چھٹی چیز وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 6 باتوں پر عمل کرنے والے تم بن جاؤ، جنت کی گارنٹی تمہیں میں دے۔ اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں اور اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ان 6 باتوں پر کون عمل کرنے والا ہے اور کون عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے اور پھر سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی میں بھی رحمت آئے گی، گھروں میں بھی رحمت آئے گی اور پورے سماج میں بھی ایک انقلاب آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔